8ویں رکوع کی ابتدا ہے. یہ 15ویں پارے اور سورہ بنی اسرائیل کا 8واں رکوع ہے اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71. ارشاد فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم. کل بروز قیامت اس دن تمام لوگوں کو ان کے پیشوا کے ساتھ بلایا جائے گا. مراد یہ ہے نیک لوگ ہیں تو نیک لوگ ان نیک لوگوں کے ساتھ آئیں گے جن کی باتیں انہوں نے مانی ہوں گے. برے لوگ ہیں تو ان برے لوگوں کے ساتھ آئیں گے جن کی باتیں انہوں نے مانی ہوں گی. یعنی کافروں کے سردار کے ساتھ وہ لوگ آئیں گے جو اس سردار کے پیچھے چلنے والے ہیں, اور مسلمان علماء اور مسلمان امام اور مسلمان جو نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ گروہ ہوگا جو ان کی بات ماننے کی وجہ سے جنت میں جا رہا ہے. اب ہم دیکھ لیں کہ ہم دنیا میں اپنا پیشوا کس کو بنا رہے ہیں. اگر یہودی, عیسائی, ہندو کلچر, یہ بے حیا قسم کے اداکار, کرکٹر, یہ کھلاڑیوں, یہ فنکاروں کو اگر ہم اپنا پیشوا بنا رہے ہیں, ان کے جیسا فیشن اپنا رہے ہیں, ان کے جیسے بال کے اسٹائل بنا رہے ہیں, تو پھر ذرا سوچیں کہ اگر کل بروز قیامت ان کے ساتھ ہمیں بلایا گیا تو ہمارا حشر کیا ہوگا. اور اگر ہم اپنا نمونہ, اپنے لیے مثال صحابہ کرام کو سمجھتے ہیں, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اگر یہ ساری باتیں ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یہ بات تو بالکل درست ہے, تو پھر آپ سوچیں کہ جب ہم حضور کے پیروکار ہیں, صحابہ کرام کے پیروکار ہیں, ہم اولیاء کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں اور مغربی تہذیب کو ہم ٹھکرا دینے والے ہیں, تو انشاءاللہ ہمارا حشر بھی ان نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا. فمن اوتی کتابہ بیمینہ, پس جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا, فاولئک یقرؤون کتابہم. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے میں امتحان میں فیل ہو گیا ہوں تو وہ اپنا نتیجہ کبھی پڑھتا نہیں ہے. اسے ایسی شرم آتی ہے کہ اسے اپنا رپورٹ کارڈ پڑھنے میں کوئی شوق اور کوئی لگن نہیں ہوتی. لیکن جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا وہ سمجھ جائے گا میں کامیاب ہو گیا. فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ, تو وہ اپنا نامہ اعمال پڑھ کر سنائیں گے اور کہیں گے دیکھیں ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں. کل بروز قیامت ان کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا. وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا, ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا. اصل عزت تو قیامت کی عزت ہے. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى, اور جو اس دنیا میں اندھا ہوگا, فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى, تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے کے لیے ترجمہ کافی نہیں ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, خود قرآن نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو قرآن سکھاتے ہیں. حالانکہ صحابہ کرام کی زبان عربی, تو صرف عربی آ جائے اور ترجمہ آ جائے تو قرآن سمجھ میں آ جائے, یہ کوئی بات نہیں. اگر ایسی بات ہوتی تو صحابہ کرام کو قرآن سیکھنے کے لیے کئی سال حضور کی خدمت میں حاضر نہ ہونا پڑتا, اور تابعین 20-20 سال تک صحابہ کرام کی خدمت میں آ کر قرآن نہ سیکھتے رہتے. جو اس دنیا میں اندھا ہے آخرت میں بھی اندھا ہوگا. اس اندھے سے مراد دل کا اندھا ہے, اس اندھے سے مراد گمراہ ہے, جس کا دل سیاہ ہو گیا, کالا ہو گیا, جو کافر ہے, جو مشرک ہے. ورنہ جہاں تک جس کی آنکھیں چلی جائیں, حدیث پاک میں آیا کہ جنت میں جتنے مسلمان جائیں گے ان میں کوئی عیب نہیں ہوگا. اگر دنیا میں کوئی لنگڑا ہے یا اس کے اندر کوئی خرابی ہے تو وہ جنت میں جائے گا تو اس میں کوئی عیب باقی نہیں رکھا جائے گا. اور آنکھوں کے متعلق تو حدیث پاک ہے کہ جس کی دونوں آنکھیں چلی جائیں اور وہ صبر کرے تو اللہ تعالی اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے. تو یہاں آنکھوں سے مراد, اندھے سے مراد دل کا اندھا ہے.
ایک موقع پر ایک اللہ کے نیک بندے تھے، ان کا کسی سے مناظرہ ہوا. وہ سامنے والا ایسا شخص تھا کہ جو حدیث پاک اور بزرگان دین کے اقوال اور ان کو نہیں مانتا تھا. وہ کہتا تھا کہ قرآن سے ہر بات کا جواب دو، اور اس کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ قرآن کا ترجمہ کرو، اس میں کوئی تعویل اور تفسیر کی مجھے حاجت نہیں. اب وہ سامنے والا اندھا تھا. تو جو نیک آدمی تھے، جو مناظر اسلام تھے، انہوں نے مناظرے کے شروع میں یہ آیت کریمہ پڑھی، وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ. کہا اے اندھے شخص اس کا ترجمہ کر. تو اس نے کہا میں اس کا ترجمہ نہیں کروں گا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ قرآن میں تفسیر کی مجھے کوئی حاجت نہیں، حضور کے فرمان کی مجھے کوئی حاجت نہیں، بس قرآن کا لفظی ترجمہ جو ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. تو انہوں نے کہا اس لفظی ترجمے کے مطابق تو نابینا ہے. اگر اس کا لفظی معنی لیں تو معنی تو یہ ہوتے ہیں جو دنیا میں نابینا ہے، اندھا ہے، آخرت میں بھی نابینا ہوگا. اور آگے ہے وہ اضل السبیلا، اور زیادہ راستے سے بھٹکا ہوا ہوگا. اگر اس کے لفظی ترجمہ کیا جائے تو وہ مناظرہ یہ ہار جاتا ہے. آخر کار وہ اسی آیت کریمہ کی وجہ سے مناظرہ ہار گیا، اور اسے اپنے اس قول سے رجوع کرنا پڑا کہ قرآن سمجھنے کے لیے صرف ترجمہ کافی نہیں ہے. قرآن سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی بارگاہ سے نور لینا ضروری ہے. وہ اضل السبیلا، جس کا خاتمہ کفر پر ہوا وہ کل بروز قیامت بھٹک رہا ہوگا. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. اور بے شک کافروں نے تمہیں وحی سے ہٹانے کے لیے بہت کوششیں کی. الذی اوحینا الیک، اس وحی سے ہٹانے کے لیے کہ جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی. لتفتری علینا غیرہ، تاکہ تم ہماری طرف کچھ اور نسبت کرنے لگو. وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اگر تم ایسا کرتے تو یہ کافر تمہیں اپنا گہرا دوست بنا لیتے. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے. لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو تم تھوڑا ان کافروں کی طرف جھک جاتے. إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اگر ایسا ہو جاتا تو ضرور ہم تمہیں دگنا زندگی کا اور دگنا موت کا مزہ چکھاتے. ثم لا تجد لك علینا نصیرا، پھر تم ہمارے خلاف کوئی مددگار نہ پاتے. اس میں ایک درس ہے کہ جو شخص بھی گمراہی سے بچ گیا اور ہدایت پر ثابت قدم رہا، وہ یہ نہ سمجھے یہ میرا کمال ہے، بلکہ یہ اللہ کا فضل ہے، اسی کا کرم ہے. ہمیں اس کی بارگاہ میں عاجزی کرنی چاہیے اور کبھی بھی اپنی عبادت پر فخر نہیں کرنا چاہیے. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور فرشتے معصوم ہیں، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے. انہیں معصوم کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. صحابہ کرام اور اولیاء محفوظ ہیں گناہوں سے. انہیں محفوظ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. تو اسی رب کی بارگاہ میں ہم بھی دعا کرتے ہیں، اے پروردگار ان فرشتوں، ان انبیاء، ان صحابہ کرام، ان اولیاء کا واسطہ ہمیں بھی گناہوں سے بچنے میں ہماری غیب سے مدد فرما، اور گناہوں کی ہمارے دل میں نفرت پیدا کر دے. ہمیں گناہوں سے گھن عطا فرما، اور ہمیشہ کے لیے ہماری جان گناہوں سے چھوٹ جائے. اے پروردگار ایسا کرم کر دے. ارشاد فرمایا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، اور بے شک ان کافروں نے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو زمین سے کھسکانے کے لیے بڑی کوشش کی تاکہ آپ زمین سے نکل جائیں. مراد یہ ہے کہ آپ کو شہید کرنے کے لیے کافروں نے بڑی پلاننگ کی، لیکن وہ ناکام ہو گئے. اگر یہ کامیاب ہو جاتے
تو ان پر اللہ کا غضب نازل ہو جاتا. فرمایا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. پھر آپ کے بعد، آپ کی شہادت کے بعد یہ بہت تھوڑا عرصہ باقی رہتے اور پھر یہ تباہ ہو جاتے. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا. آپ سے پہلے جو رسول ہم نے بھیجے اس قوم کا بھی یہی معاملہ رہا. جب انہوں نے رسولوں کو اور نبیوں کو شہید کیا تو اللہ کا غضب ان پر آ گیا. وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا. اور تم ہمارے طریقے کو بدلا ہوا نہیں پاؤ گے. ہر دور میں ہمارا یہی قاعدہ اور یہی طریقہ ہے. آٹھویں رکوع کی ابتدا ہے. یہ 15ویں پارے اور سورہ بنی اسرائیل کا 8واں رکوع ہے اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71. ارشاد فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم.